السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ توحید میں آج ہم انشاءاللہ جو اس سے پہلے والے سبق میں بہت ساری عبادت کی قسمیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی، اب ان کو ترتیب کے ساتھ قرآن و حدیث کی دلیلوں کے ساتھ ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی عبادت تھی دعا۔ دعا یہ عبادت ہے۔ آدمی جب بھی دعا کرے اللہ ہی سے دعا کرے۔ عبادت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کے اندر 3371 نمبر پر حدیث ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی اصل ہے، عبادت کی روح ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نماز کے اندر جتنی بھی دعائیں ہیں اگر ان کو نکال دیا جائے تو نماز کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اگر اس کے اندر سے طواف کی دعاؤں کو، صفا و مروہ کی دعاؤں کو اگر ختم کر دیا جائے تو حج بے معنی رہ جاتی ہے۔ تو کوئی بھی عبادت جب تک اس کے اندر دعا شامل نہ ہو وہ عبادت نہیں بن پاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مرکز ہے، عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز ہے۔ مخ کا معنی ہوتا ہے اصل، مغز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر دعا کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ جب آپ سے سوال کریں، لوگ پوچھیں، معلوم کریں کہ اللہ رب العالمین کتنی دور ہے، انی قریب، تو ان سے کہہ دو بہت قریب ہے، اور وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، ان کی فریادوں کو، ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمن آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، ادعونی کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے جہاں دعا کا ذکر کیا وہاں صاف ارشاد فرمایا کہ مجھ سے مانگو، میں دعاؤں کو سنتا ہوں، مجھے پکارو، میں جواب دیتا ہوں، مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے سوالوں کو حل کرنے والا ہوں۔ لہذا دعا عبادت ہے۔ ان دلائل سے ہمیں یہی معلوم ہوا، اور یہ آیت کریمہ جو سورۃ الغافر، سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 آپ کے سامنے پڑھی گئی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے دعا کی نسبت اپنی جانب کی ہے۔ ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، پکاروں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، تکبر میں، گھمنڈ میں آ کر اپنے آپ کو اپنی محنت اور جد و جہد اور اپنی مشینریوں کے سامنے آقا سمجھ لیتے ہیں، اپنی مشینوں کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اپنی محنت کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور میرے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے، دعائیں نہیں کرتے، فریاد نہیں کرتے مجھ سے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ رسوا ہو کر جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے، نار کے اندر داخل ہوں گے، دوزخ کے اندر داخل ہوں گے۔ تو یہ دعا کے تعلق سے اس کتاب کے اندر 2 دلیلیں تھیں، اور ایک ہم نے آپ کے سامنے الگ سے بھی ذکر کی۔ ان دلائل سے ہمیں معلوم ہوا کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا اصل ہے، دعا عبادت کی مغز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آپ سے دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرما، اور دعا کی جو عبادت کا حق ہے اسے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اسی طریقے سے دعا کو کسی اور کے لیے نہ کرنے کی ہم سب کو طاقت اور ہمت نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔